سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر کا پانی آپ کو نظر آتا ہے، اور بارش کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے یہ اس وقت ہوئی ہے جب سندھ حکومت اور دیگر جماعتیں جن کے ایم این ایز فنڈ سے مختلف قسم کے کام کروائے گئے تھے جھنڈے لگا لگا کر، حکومتی جو پارٹیاں تھیں ان پارٹیوں نے اپنے جھنڈے لگا لگا کر کارپیٹنگ کی تھی مختلف جگہوں کے اوپر، سیوریج کی لائنیں، یہ نہیں دیکھا کہ ان کی لائننگ صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، بس انہوں نے لائنیں بچھائی تھیں، ادھیڑا تھا اور کارپیٹنگ کی تھی۔ اس بارش میں یہ سب کچھ بہہ گیا، اربوں روپے قوم کا ایم این ایز فنڈ والا اور سندھ حکومت کے ترقیاتی بجٹ والا، یہ سب کے سب اس بارش کے اندر بہہ گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ کس قدر کرپشن ہے ہر لیول کے اوپر۔ بلدیاتی الیکشن میں تمام پولنگ اسٹیشنوں پر تمام حساس ہیں، اس لیے کہ حکومت انفلوئنس کرتی ہے، پارٹیاں انفلوئنس کرتی ہیں، امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے، تو تمام اسٹیشنز پر آرمی کو اور رینجرز کو ہونا چاہیے تاکہ لوگ آزادانہ طریقے سے اپنی رائے دینے کے لیے جائیں اور امن و امان کا خطرہ نہ ہو۔ یہ ہمارا آئینی مطالبہ ہے۔ آئین کی آرٹیکل 245 کے تحت حکومت امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فوج کو طلب بھی کر سکتی ہے، اور رینجرز تو پہلے سے ہی یہاں پر موجود ہیں اور ان کے اختیارات بھی ہیں، ان کو پولنگ اسٹیشن پر امن و امان قائم کرنے کا جو ہے وہ اختیار دیا جائے تاکہ لوگ آزادی کے ساتھ اندر جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ جب بھی یہ لوڈ شیڈنگ اچانک سے بڑھنا شروع ہو جائے، آپ سمجھ لیں کہ اس وقت کی وفاقی حکومت اور اس وقت کا گورنر ہاؤس، اس وقت تو گورنر جو ہے وہ ہے نہیں موجود، تو اس وقت کی وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنا کر اور ان تمام پارٹیوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنا کر کے الیکٹرک کو مزید مراد دینا چاہتے ہیں۔ سمجھ لیں آپ اس بات، یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے، عوام تنگ ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں گیس نہیں مل رہی اس لیے نہیں ہو رہی، اور بغیر معاہدے کے ان کو مزید گیس فراہم کی جاتی ہے، اور کے الیکٹرک والے راج کرتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے ہو، ہم نے پیٹیشن میں کہا ہے اس سے بھی پہلے آپ اناؤنس کریں، ہم تو تیار ہیں الحمدللہ۔ یہ جماعت اسلامی ایک ہی پارٹی ہے جو کہہ رہی ہے کہ الیکشن کراؤ، باقی پارٹیاں تو بس زبانی جمع خرچ کر رہی ہیں۔ یعنی جو لوگ بعد میں یہ کہہ رہے تھے کچھ پارٹیاں کہ ہم تو الیکشن کرانا چاہتے ہیں، وہ ان کی پچھلی پیٹیشن اور اب پیٹیشن دونوں دیکھ لیں، آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایک طرف وہ ہائی کورٹ میں گئے تھے الیکشن کینسل کرو، اور دوسری طرف جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جماعت اسلامی کو کریڈٹ نہ مل جائے تو انہوں نے جو ہے وہ دوسری والی بات کی، تو وہ تو خود ہی ایکسپوز ہو گئے، مجھے ان کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو سیدھی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنا آئینی قانونی حق استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور یہ 3 کروڑ لوگوں کا مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس میں سنوائی بھی ہوگی اور انتخاب بھی ہوگا، اور انتخاب میں دھاندلی نہ ہو اور سیاسی مداخلت نہ ہو، یہ پیش نظر ہے۔ جماعت اسلامی نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کو بروقت اور فوری طور پر منعقد کیا جائے، اور اس سے فرار کے جو لوگ راستے تلاش کر رہے ہیں، حکومت اور دیگر جماعتیں، ان کو یہ فرار نہ کرنے دیا جائے۔ سیاسی مداخلت جو پورے بلدیاتی الیکشن سے قبل سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی صورت میں اور حکومت کے اقدامات کی صورت میں اس الیکشن کے لیے ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے، اور خاص طور پر وہ ساری چیزیں جو الیکشن سے متعلق ہیں اور الیکشن کمیشن اس میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، جو الیکشن ملتوی ہوئے تھے 24 جولائی والے، اس کے بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں اور وہ اس وقت غیر محفوظ ہیں۔ ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو حکم دے کہ وہ بیلٹ پیپرز کو دوبارہ چھاپیں اور نئے رنگوں کے ساتھ چھاپیں تاکہ دھاندلی کا امکان کم کیا جا سکے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ عدالت عالیہ الیکشن کمیشن کو یہ کہے اور حکم دے کہ جو سیاسی بنیادوں کے اوپر آروز کا تقرر ہے یا سیاسی عملہ مختلف جگہوں پر الیکشن کمیشن استعمال کر رہا ہے، اس کا کوئی سدباب کیا جا سکے۔